دوسرا ساحل ندیم صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ نظام کی تبدیلی کی بہت بات کرتے ہیں، نظام تبدیل ہونا چاہیے، نظام تبدیل ہونا چاہیے، کیسے؟ اس کا کوئی جواب بولو نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ نظام تبدیل کرنا، دیکھو داماد تبدیل کرنا زیادہ مشکل ہے یہ نظام تبدیل کرنا، نظام تبدیل کرنا داماد تبدیل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ داماد اکلوتا ہوتا ہے، طلاق لو تبدیل ہو جائے گا، پھر بھی لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں آپ کی داماد صحیح حرکت نہیں کر رہا تھا، آپ نے کسی سے، میرے پاس کوئی آ گیا میرا داماد گڑبڑ کر رہا ہے، میں فوراً کہہ دوں گا داماد تبدیل کرو؟ مجھے پتہ ہے آپ تبدیل کرنے کے لیے طلاقیں لینی پڑیں گی، مار دھاڑیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، پھر اگر اس کو ہٹا دیا تو آلٹرنیٹ کوئی اچھا داماد مارکیٹ میں اویلیبل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو اتنی سی چیز میں جو بہت ہلکی چیز ہے اس میں آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے اور تبدیلی کی بات نہیں کرتا۔ آپ پورے ملک کا نظام تبدیلی کی بات کر رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی پیکج ہے نہیں۔ داماد جب تبدیل کرنے کا مشورہ دیں گے ہم بہت سوچ سمجھ کے دیں گے، پھر اس میں ہم طریقے بھی بتائیں گے، ایسے کرو، پٹائی بھی نہ ہو، دھنائی بھی نہ ہو، کورٹ میں جاؤ، یہ کرو، یہ کیس کرو، وہ گواہ سے ثابت کرو، تنسیخ نکاح کا کیس کرو، اور پھر بھی دیکھ لو بھائی آج کل داماد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ، ایسا نہ ہو اس سے بھی جائے، ابھی خرچہ پانی تو مل رہا ہے اس سے بھی جاؤ گے۔ اور یہ داماد تبدیل کرنا آسان ہے، پھر بھی 100 دفعہ سوچ کے آدمی مشورہ دیتا ہے۔ یہ ہر اسکالر اٹھ کے نظام تبدیل کرو، ابے آسان رکھا ہے نظام تبدیل کرنا، آسان رکھا ہے نظام تبدیل کرنا۔ اسی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی، اور اگر آپ سمجھتے ہو تبدیل ہی ہوگا تو کیسے کریں؟ اگر آپ طے کر لیتے ہو داماد تبدیل ہی کرنا ہے تو اگلا سوال ہوگا نا کیسے، تو آپ بتاؤ گے نا ایسے، یا اس کو ایسے ہی اندھیرے میں رکھ کے چھوڑ جاؤ گے؟ بیوی چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے، کوئی آتا ہے نا مشورہ بیوی چھوڑنا ہے کیسے چھوڑوں، تو ہم سوچتے ہیں بھائی مشورہ کریں گے کیسے چھوڑنا، آسان تھوڑی ہے، دنیا چھوڑنا آسان ہے، بیگم چھوڑنا، کیونکہ بیگم کے ابا بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، چھوڑیں گے وہ تمہیں؟ تو اب نظام تبدیل کر کے آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس، کس کو خلیفہ بناؤ گے آپ؟ ساحل ندیم صاحب آپ کو بنا دیں خلیفہ، خلیفہ لاؤ مارکیٹ میں، کس کو بنائے خلیفہ؟ پولیس کون سنبھالے گا؟ فوج کا ادارہ کون سنبھالے گا؟ بیوروکریسی کون سنبھالے گا؟ پورا سسٹم سنبھالے گا کون؟ آلٹرنیٹ کون سا سسٹم ہے آپ کے پاس؟ پھر لڑائی کہاں سے شروع ہوگی؟ جنگ کون کرے گا؟ دھرنے کہاں سے دیں گے ہم؟ پھر جب گولیاں برسیں گی تو سینے پہ گولیاں کون کھائے گا؟ یا حکومت کہے گی چلو تبدیل کرنا ہے چلو کر لو، کہے گی ایسی حکومت؟ خون بہانا پڑتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو کون ہے آپ کے پاس خلیفہ کون ہے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگوں کو وہ پیکج دیں جو سوٹیبل پیکج ہو، یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو وہ بتاؤ جو کر سکتے ہو۔ ہمارے ایک دوست بڑے نیک ہیں، ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کہتے تھے صبح جلدی اٹھنا چاہیے، اس پہ ورک شاپ بھی کرواتے ہیں۔ اب وہ جب کہتے ہیں نا صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو کہتے ہیں 2 بجے، کہتے ہیں آپ رات کو 9 بجے سو، 10 11 12 1 2 5 گھنٹے کی نیند بہت ہے، 2 بجے آپ اپنی ورکنگ کاموں کا آغاز کرو۔ بات بہت اچھی ہے، بہت اچھی صحت ہو جاتی ہے اس سے، لیکن پریکٹیکلی 100 میں کوئی ایک اس پر عمل کرے گا، نارمل میں 99% یہ سوٹیبل ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے استاذ ان کو کہا کرتے تھے بھائی وہ پیکج لے کر آؤ جو مارکیٹ میں چلے، فجر میں اٹھا دو اتنا کافی ہے بس، اس سے ارلی ان دا مارننگ کی ضرورت کیا خیال ہے؟ فجر میں یہ قوم اٹھ جائے بہت ہے، کیونکہ آپ جو ارلی ان دا مارننگ 2 بجے کہہ رہے ہو نا، وہ کہنے میں بہت اچھا لگے گا، لوگ بھی سنیں گے واہ بھائی موٹیویشن ملے گی، ہے جاپان نے ایسے ہی تھوڑی ترقی کر لی ہے، صبح 2 بجے اٹھتے ہیں وہ۔ بھائی آپ انڈا موڑ کے لوگوں کی بات کر رہے ہو، جاپان تو یہاں تک وہ بھی نہیں 2 بجے اٹھتے، وہ بھی بیچارے 6 تو بجا ہی دیتے ہیں، اور سارے جاپانی بھی ایسے نہیں ہوتے، ہم نے جاپانیوں میں بھی دیکھے ہیں کیسے کیسے پوستی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی چور بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ وہاں جاپان میں ہی بیٹھ کے، ہمارے دوست تھے، ان کو میں نے کہا جاپانی ایمانداری میں 1 نمبر، اس نے کہا صاحب بس رہنے دو یار، پھر اس نے بتایا میرے کروڑوں روپے جاپانی ٹھگ کے کھا گیا ہے، اتنا جھوٹا نکلا تھا وہ، لیکن بہرحال میجورٹی ایماندار ہوتی ہے۔ تو اس لیے باتیں کرنے میں یہ پیکج وہ پیکج یہ پیکج فلانا پیکج ڈمکانا کہتے رہو میرے بھائی۔ تو اس لیے میں ساحل ندیم صاحب، آپ کو یونیورسٹیوں میں ایک عزت ملی ہے، آپ کو ایک وقار ملا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو لوگ سننا شروع کر دیں، تو اس نعمت سے آپ نوجوانوں کو وہ کام بتائیں جو ان کے فائدے کی چیز ہو۔ جوشیلی باتیں سن کے ینگسٹر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیتے ہیں، آگے راستہ بند ہوتا ہے۔ وہ کام دیں آپ ان کو جو وہ چلا سکیں، آگے ٹریک پہ چل سکیں، آگے
جیسے یوتھ کلب والے کر رہے ہیں, ایک یونیورسٹیوں میں اچھا کام کر رہے ہیں, نمازوں پہ لا رہے ہیں لوگوں کو, ورک شاپس کروا رہے ہیں ان کی, یہ ایک اچھا کام ہے. تو اسی طرح کوئی پیکج جو قابل عمل ہو نا وہ والا ٹھیک ہے, ورنہ وہ حزب التحریر بھی خلافت کے چلاتی رہتی ہے. تھوڑے دنوں میں ان سے پوچھو خلیفہ کون ہے, تو پوچھتے ہیں وہاں پر کون ہے خلیفہ, بھائی ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا خلیفہ ہے کون. لیکن خلافت کی تحریکیں چلا رہے ہیں حزب التحریر والے بھی, بہت سے لوگ چلا رہے ہیں. کوئی پیکج نہیں ہے, لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. آپ کا جو ملک ہے اس کا آئین اسلامی ہے لیکن امپلیمنٹ میں اسلام نہیں ہے, تو اس امپلیمنٹ میں آپ کوشش کریں. جامعۃ الرشید جب کہتا ہے نظام تبدیل کرو تو ایک پیکج دے رہا ہے. وہ پیکج یہ ہے کہ علماء کو بھیجو بھائی, فوج میں بھی بھیجو, ان کو دنیاوی تعلیم بھی دو, خالی دیسی تعلیم نہیں چلے گی. دنیا چلانے کے لیے خالی دیسی تعلیم نہیں چاہیے, دنیاوی تعلیم بھی چاہیے. تو دینی لوگوں کو دنیاوی تعلیم دے کے آپ بھیجو, فوج میں بھیجو, بیوروکریسی میں بھیجو, عدلیہ میں بھیجو. چند ادارے ہیں جو ملک چلاتے ہیں, فوج چلاتی ہے, دوسرے نمبر پہ فوجی چلاتی ہے, یعنی ویسے چلانا یعنی فوجی چلا رہی ہے, لیکن بہرحال چند ادارے ہیں. کچھ کام عدلیہ کرتی ہے, کچھ کام جو ہے وہ بیوروکریٹس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کام جو ہے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, سیاست میں تو جا نہیں سکتے ہم, جو سیاستدان پہلے ہیں وہ انہی کو چلنے دو آپ. تو باقی بیوروکریسی میں آپ بھیج سکتے ہو, فوج میں بھیج سکتے ہو, خفیہ ایجنسیاں, بہت سارے کام خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہوتی ہیں, ان میں بھیج سکتے ہو. راستے کھلے ہوئے ہیں, اچھے لوگ جائیں, ورنہ برے لوگ ان اداروں پہ قبضہ کر لیں گے. تو اچھے لوگ جائیں گے. تو یہ جامعۃ الرشید کے پاس پیکج ہے, اور ہوائی بات نہیں ہے. آپ جامعۃ الرشید کی کانووکیشن میں جائیں تو پروجیکٹر پہ وہ دکھاتے ہیں 20 سال میں ہم نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں, وہ دکھائیں گے. ان کے پاس دکھانے کے لیے ہے کہ یہ کچھ ہم کر چکے ہیں, یہ ہمارے طلبہ ہیں جو ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اس طرح کام کرو تو بھائی دنیا کہے گی, ورنہ باتیں نظام تبدیل کر دو, یہ مولوی صرف طلاقوں کے مسئلے بتا رہے ہیں, یہ نظام نہیں تبدیل کر رہے, یہ بینکنگ کچھ بھی نہیں ہے. ایسی باتوں سے نوجوان طبقہ متاثر بہت ہوتا ہے, لیکن بند گلی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ آگے راستے بند ہیں. تو ساحل ندیم کو اللہ نے عزت دی ہے, یونیورسٹیوں میں آپ کی بات سنی جاتی ہے, تو آپ تھوڑا سا صحیح ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, فائدہ ہوگا. نہیں چلو گے تو 4 بے وقوف اکٹھے ہو جائیں گے, اور پھر وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. جب تبدیل کرنا شروع کرو گے نا, آئے گا کوئی بھی نہیں. جنرل مشرف کے فیس بک پہ کتنی فین فالوئنگ تھی, وہ سمجھا کہ اب تو بھائی میں کراچی آؤں گا, او فیس بک کے میرے جتنے فرینڈس ہیں جن کی ریکویسٹیں راستے میں رکی ہوئی ہیں, اور بہت سے تو ریکویسٹیں میں قبول کر چکا ہوں, سارے ایئرپورٹ پہ ہوں گے. جب آیا تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا ایئرپورٹ پہ, اگلی فلائٹ سے واپس ٹکٹ کٹا کے دبئی. تو یہ جو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ ہے, یہ جھاگ کی طرح اٹھتی ہے اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے. ویژنری لوگ آپ کے ساتھ جبھی آئیں گے جب آپ وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے. پھر جو آپ کو لوگ ملیں گے وہ ویژنری لوگ ملیں گے.